يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اکائی تنہائی یکتائی ہر قسم کی تسبیحات تمجیدات تقدیسات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور قابض ہے، جو اکیلا اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اس رب کی ذات تھی، اور جب یہ سب کچھ دنیا زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، اگر پھر بھی بقا ہوگی کسی ذات کو تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام النبیین امام المجاہدین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنا آخری ہادی، پیشوا اور رہنما بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کے انسانیت کو یہ درس دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں۔ انسان کی پیشانی کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے۔ رحمت و بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام، شہداء اعظام پر، جنہوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اسلام کے پودے کو تناور درخت بنایا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگ غفلت کے اندر پھر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہماری سوچیں، ہماری امیدیں پتہ نہیں کہاں پر جا رہی ہیں، لیکن ہماری امیدوں کے اندر، ہماری ساری پلاننگ کے اندر، میری اگر عمر 34 سال ہے تو میں اپنی اگر 60 سال تک کی پلاننگ کرتا ہوں تو اس پلاننگ کے اندر ابھی تک میں نے موت کو نہیں رکھا کہ میری ساری پلاننگ کے اندر موت بھی آ سکتی ہے۔ پورا منصوبہ میں نے تیار کیا ہوا ہے اپنے بیٹے کی شادی کا، اپنی بیٹیوں کی شادی کا، اپنی زندگی گزارنے کا، اپنے کاروبار کا، اپنے لیل و نہار گزارنے کا، اپنے شب و روز گزارنے کا، اپنے رشتہ داروں کو کیسے ملنا ہے، اپنے دوست احباب کو کیسے ملنا ہے، اگر فلاں کی شادی ہوئی تو کیا کرنا ہے، فلاں کی شادی ہوئی تو کیا دینا ہے، کیا لینا ہے۔ یہ سارے منصوبے میں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ ان منصوبوں کے اندر اگر میں نے نہیں رکھا تو موت کو نہیں رکھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن لوگ ابھی تک غفلت میں پھر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا ہمارے منصوبے کے اندر کہیں موت کا لفظ لکھا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حاتم لذات الموت، تجھے چھینک آئے تو تو یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے یاد کیا ہے۔ کبھی تو بیٹھا ہوا کبھی کسی کو یاد کرتا ہے، کبھی کسی کو یاد کرتا ہے، کبھی کسی کو یاد کرتا ہے، لیکن کائنات کے امام نے جس چیز کا فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، کبھی اس کو بھی یاد کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حاتم لذات الموت، اور لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی، اگر کسی کے سامنے اس کو پتا ہو کہ میری 5 منٹ بعد موت واقع ہونے والی ہے، یا 1 دن ہے میرے پاس، 24 گھنٹے ہیں میرے پاس، مجھے موت آ جائے گی، یاد رکھو وہ کھانا پینا بھول جائے گا، دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا، ایسی بیماری لگ جائے جس سے ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ جان لیوا بیماری ہے، کینسر ہے، اس کو ہیپیٹائٹس ہے، شوگر لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گئی ہے، ساری بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر اس کو کہہ دے اب تیرا بچنا مشکل ہے، اس کو زندگی کی، اس کو دنیا کی رونقوں سے کچھ غرض نہیں ہوتی، پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ کس لمحے میری موت آ جائے گی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کثرت سے یاد کیا کرو موت کو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ اس کے لیے ہماری تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ فرمایا ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یاد رکھو تمہیں تمہارا اجر پورا پورا دیا جائے گا، کوئی
کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. کیوں؟ ہم نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. قیامت کے دن نامہ اعمال اٹھائے گا, دیکھے گا, کہے گا یا اللہ نہ اس نے چھوٹی چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے, ساری کی ساری لکھ دی ہیں. مولا کائنات کوئی ایک تو چھوڑ دی ہوتی, ایک بھی اس نے نہیں چھوڑی. یا اللہ اب کیا کروں؟ لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشجدہ. اور یاد رکھو تم دنیا کے اندر کسی محل کے اندر چھپ جاؤ, کسی غار کے اندر چھپ جاؤ, کسی چٹان کے اندر چھپ جاؤ, کسی وادی کے اندر چھپ جاؤ, زمین کی تہوں کے اندر چلے جاؤ, یاد رکھو موت نے تمہیں وہاں پہ بھی نہیں چھوڑنا. اس کی تیاری ہے ہماری. اللہ کے نبی نے فرمایا, سوال کیا گیا, اللہ کے نبی نے پوچھا ملکیس, اور بتاؤ عقل مند بندہ کون سے ہے؟ عقل مند بندہ کون سے ہے؟ ہمارے ہاں تو عقل مند بندہ وہی ہے نا, صبح کو نکلے شام کو لاکھ روپیہ لے کے گھر آئے, پنچایتی بندہ ہو, پنچایت میں بیٹھ کے بات کرنا جانتا ہو, تھانے دار کے سامنے بات کرنا جانتا ہو, ایم پی ایم این اے کو اپنی باتوں میں لا کے ورگلا کے فیصلے غلط کروانے والا ہو. ہم کہتے ہیں بڑا گویڑی بندہ ہے, بڑا کمال کا بندہ ہے, بڑا عقل مند بندہ ہے. ایم پی اے کو چکر دے گیا, وہ تو اس نے تو وزیر اعلیٰ کو چکر دے دیا, وزیر اعظم کو چکر دے دیا. اور یہ باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں کہ یہ بندہ عقل مند ہے. صبح کو نکلتا ہے, شام کو گھر آتا ہے, سود کا پیسہ لے کے گھر آ جاتا ہے, رشوت کا پیسہ لے کے گھر آ جاتا ہے. ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں. کائنات کے امام فرماتے ہیں نہیں, وہ بندہ عقل مند نہیں ہے. فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. عقل مند بندہ یہ ہے. اب ہم ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق میں نے ایم اے کیا, میں نے بی اے کیا, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں ایم فل ہوں, میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے. اگر تو نے موت کی تیاری نہیں کی تو عقل مند نہیں ہے. کائنات کے امام کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور اس چیز کا بھی خیال رکھو کہ کل کو تم نے کیا بھیجا ہے, جس کو جا کے تم نے دیکھنا ہے. قبر میں جاؤ گے, دیکھیں گے, اللہ رب العزت کہیں گے اس کی قبر اگر تو نیک ہوگا جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی, اگر برا ہوگا جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی. میں ایک بات یہاں پہ کرتا ہوتا ہوں, دیکھیں ہمارے دادا پردادا, ذرا پیچھے حساب لگا لیں, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی دیر ہو گئی ہے, کتنے لوگ قبروں کے اندر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. اگر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل گئی, پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی, کب اللہ رب العزت اٹھائیں گے, اتنی دیر تک جہنم کی تپش برداشت کر لیں گے ہم؟ ہے ہمیں اتنی طاقت؟ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی. صحابی رسول لاہور کی بٹی کے پاس سے گزر رہے ہیں, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا. پوچھا کیا بات ہے, رونا کیوں شروع کر دیا؟ فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی. جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوتی؟ نہ پڑھو نمازیں, نہ پڑھو, نہ رکھو روزے, اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا, حج نہیں کرتے, نہ کرو یہ بنیادی 5 کام. پتہ چل جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں جب حساب ہوگا, جب موت کا وقت قریب ہوگا. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق.
فرمایا جب اس کو یقین ہو جائے گا نا کہ اب میں یہ دنیا چھوڑنے والا ہوں تو فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر پنڈلیوں کے ساتھ پنڈلیاں مل جاتی ہیں۔ کسی کی موت کا وقت قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کے دیکھو جان کیسے نکلتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کائنات کے امام کا سر میری گود کے اندر تھا جب اللہ کے نبی کی روح پرواز ہوئی۔ کائنات کے امام کی روح پرواز ہونے کے بعد مجھے کسی کی موت کی سختی کے اوپر رشک نہیں ہوا کہ موت کی سختی ایسی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام ہے، امام الانبیاء ہے، ان کے اوپر بھی موت کی سختی آئی، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جان ایسے نکل جائے گی؟ فرمایا مومن بندے کی جان نکلتی ہے اللہ رب العزت اس طرح نکال دیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ برے آدمی کی جان نکلتی ہے، مثال بیان کی فرمایا کپڑا یوں کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کو جب کھینچا جائے جیسے وہ کپڑا لیر و لیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو مومن نہیں ہوتا بدبخت آدمی کی جان اس طرح نکلتی ہے۔ اتنا سخت عالم ہے یہ، لیکن ہم ابھی تک ٹس سے مس نہیں۔ سیلاب آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئی، زلزلے آئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں۔ میں قرض کروں یہاں پہ شیخ ہمارے عبدالعزیز الوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کی مسجد کے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو سمجھ لو کہ سیلاب سے ہم نے کچھ نصیحت حاصل کی۔ نمازی وہی ہیں، ہم سیلاب زدگان کے لیے اپنے سارے کپڑے اٹھا کے دے رہے ہیں، ہم پہ نماز کا اثر پھر نہیں ہوا، ہم نے سیلاب سے نصیحت حاصل نہیں کی، ہم نے صرف لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد اس طرح کرتے ہیں۔ گھروں کے گھر ملیامیٹ ہو گئے، ہماری صحت کے اوپر اثر نہیں پڑا۔ اگر وہ بندہ نماز پر 40 سال سے غیر مسنون نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، سیلاب کے لیے بھی اس نے فنڈ دے دیا۔ ہمارے پاکستان کا نظام ہی ایسا کرپٹ ہے، سیلاب زدگان کے لیے اس نے فنڈ دے دیا، لیکن رشوت اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی، سود کا کام اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے سیلاب سے کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولا يرون انہم یفترون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون۔ ہم ان کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اتنے بڑے بڑے زلزلے آئے کہ بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئی، طوفان آئے، آندھیاں آئی، سیلاب آئے۔ اس مرتبہ جو سیلاب آئے بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ ہو گئی، دور دور تک پانی، 12 فٹ تک پانی۔ میرے دوست ہیں عثمان غنی صاحب مجھے کہنے لگے ذرا کچھ دن نکال کے آپ ہمارے ساتھ چلیں، ذرا دیکھ کے سیلاب زدگان کی حالت کیا ہے۔ وہ لوگ جو کروڑوں پتی لوگ تھے نمک کے ساتھ روٹی کھانے کے اوپر مجبور ہیں، ہم نے ان کی طرف دیکھ کے ابھی تک نصیحت حاصل نہیں کی، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سیلاب زدگان کے لیے بڑا سامان دیا ہے؟ مجھے بڑا خوف آتا ہے اس سے۔ گناہ کرتا تھا نہیں چھوڑا، بہنوں نے پردہ نہیں کرتی تھی ابھی تک پردہ کرنا شروع نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی، وہ نشانیاں آہستہ آہستہ ساری ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب ہوگی تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کے ساتھ 2 ٹکڑے کیا تھا، اگر وہی نشانی ہوئی دوبارہ نہ آنی ہے تو قیامت تو قریب ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا میں اور قیامت اس طرح ہے، اس کو کتنا جدا کر لو گے ان انگلیوں کو، بالکل قریب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بے پردگی عام ہو جائے گی، کتنی بے پردگی عام ہو گئی، زنا عام ہو جائے گا۔ حکومت نے بلی پاس کر دیا، لو جو مرضی کرو تمہیں کو پوچھنے والے، حکومت نے بل پاس کر دیا
زنا کے لیے جو مرضی کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ابھی تک انہی کے قصیدے گاتے ہوئے کہ یہ فلانا ایم پی ہے، یہ ایم این اے، یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپل پارٹی، یہ تحریک انصاف، ہم ابھی تک کبھی ان کے گن گا رہے ہیں۔ ابھی اللہ رب العزت کا عذاب سیلاب کا ختم نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام کی بستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بستی ایسی بستی تھی، وہ گناہ کرتے تھے یہ کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور زنا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کیسا دیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا وَسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو نیچے سے اٹھاؤ، اوپر سے لے جا کے اس کو الٹا کر کے پھینک دو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی نازل کر۔ کون سے پتھر؟ عام پتھر نہیں، فرمایا سجیل منضود، ایک جگہ پہ آتے ہیں فرمایا کھنگر والے پتھر۔ گاؤں کے رہنے والے سمجھتے ہو گے پٹھے تو کھنگر والی ایٹ بھی لگتے، وہ پتھر بھی ان کے اوپر برسا ہوا۔ کام کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ حکومت نے بل پاس کر دیا کہ اب جو جی چاہے کرتا رہے، اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں مولویوں نے کچھ نہیں کیا، بھی ہم نے تو ووٹ نہیں دیا، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا۔ یقینی بات ہے میں تو کسی ایم پی ایم این اے کو ووٹ نہیں دیتا، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا۔ جس کو ووٹ دیا انہوں نے بل پاس کیا، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں قانون کو پاس کیا گیا، ہم اگلی مرتبہ کہیں نہیں جناب آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ قانون سازی کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ تم نے یہ قانون کیسے پاس کیا جس قانون کی وجہ سے ایک قوم کے اوپر پتھر برسے ہیں؟ ہمارے پہلے گناہ تھوڑے تھے جو اب اس گناہ کو ہم اپنے پلے ڈال کے ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل ہو قریب ہے۔ پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن میں کہتا ہوں سمجھ والی بات نہیں ہے، ہم ویسے ہی نا کنے بن کے رہتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کا موقع ہونا، بڑا بندہ نمازی ہے، حاجی صاحب ہیں، وہ جناب شادی کا موقع ہے بیٹے کا، اے صاحب رات بڑے پٹاکے پٹوکے چل رہے سے سنے خسرے بھی ایسے، میں بڑا منع کیتا جی بچیاں پر بچے مننے کوئی نہیں، میں تو پھر چپ کر کے پہ گیا سی آ کے، بعد چ پتہ نہیں پھر کی کر دے رہا۔ یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے یہ، میں یہاں پہ کہتا ہوں اگر بیٹا اٹھ کے اپنے باپ کی ساری جائیداد کو باپ کے سامنے رکھ کے آگ لگا دے، باپ بیٹھا رہے گا سکون سے؟ تو پھر دین کے معاملے میں آ کے ہم کنے کیوں بنتے ہیں؟ اس وقت بھی باپ کہے نا کہ میں بڑا منع کیتا سی پتر نو پر انہیں میری ساری جائیداد نو آگ لا دیتی، اس وقت کیوں نہیں کہتا؟ کیوں؟ ہمیں دنیا سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی وہن کی بیماری؟ فرمایا جی وہن کی بیماری۔ فرمایا اللہ کے نبی وہن کیا؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، آخرت کو تم بھول جاؤ گے۔ ہم میں یہ بیماری آ گئی ہے، وہن کی بیماری ہم میں آ گئی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمیں محبت، ہمیں مرنے کا پتہ ہی نہیں، ہم مرنا چاہتے ہی نہیں۔ صحابی رسول اپنی بیوی کی گود کے اندر سر رکھ کے لیٹے ہوئے، میں اپنی بیوی کی گود کے اندر سر رکھ کے لیٹا ہوں، یقینی بات ہے مجھے دنیا جہان کی ساری باتیں یاد ہوگی، نہیں یاد ہوگی تو آخرت یاد نہیں ہوگی۔ صحابی رسول نے بیوی کی گود میں سر رکھا ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر سے ہم سب کو گزاریں گے، ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ پتہ نہیں میں گزروں گا تو میری کیا حالت ہوگی وہاں۔ ہماری کبھی یہ حالت ہوئی؟
اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے نبی تیرا گناہ ہے کوئی نہیں، اگر ہوا تو ہم نے معاف کر دیے اگلے پچھلے سارے۔ اللہ کے نبی رات کو اٹھتے ہیں، قیام کے اندر پچھلی رات میں روتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑا ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بدر کے میدان اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابئی ذرا قرآن پڑھ۔ آج اللہ نے کہا ابئی سے قرآن سنو، ابئی قرآن پڑھ ذرا۔ ابئی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا گناہ کوئی نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ ہم دن رات گناہ کرنے والے، کبھی آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے آئے ہیں یا اللہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دینا، کبھی آئے آنسو، کبھی آنسو نہیں آئے ہماری آنکھوں سے۔ اگر ایک بندے کی 60 سال کی زندگی ہے نا، 60 سال کی زندگی حساب لگائیں تو 21,000 سے اوپر کچھ دن بنتے ہیں۔ 60 سال کے 21,000 سے اوپر دن بنتے ہیں۔ اگر روز کا ایک گناہ بھی اس کی زندگی کا وہ اپنا شمار کرے تو کتنے گناہ بنتے ہیں؟ کتنے گناہ بنتے ہیں؟ 21,000 سے اوپر۔ اور وہ 21,000 کا حساب لگا لے کہ اگر اس نے 21,000 گناہوں پہ کبھی ایک مرتبہ بھی اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، ایک مرتبہ آنسو بہا دے، ایک آنسو، زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آنسو بہا دے، تیرے 21,000 سے اوپر گناہ بھی ہوئے، صرف گناہ معاف نہیں کروں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ہماری جمبو آفر موجود ہے دنیا میں، تو نے بڑی آفریں دیکھی ہوں گی، ایک پلاٹ لے لو دوسرا فری، ایک جوتا لو دوسرا فری، ایک سوٹ لو دوسرا فری، اس طرح کی تو نے بڑی آفریں دنیا کے اندر دیکھی ہوں گی، لیکن یاد رکھ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو ایک مرتبہ میرے سامنے آ کے آنسو بہا، تیری 60 سال کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر۔ ہے کوئی اس طرح کی آفر دینے والا دنیا میں؟ انسان اگر رونا نہیں آتا، دل تیرا اتنا سخت ہو گیا ہے، دل تیرا اتنا سخت ہو گیا، رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لے، آ تو جا اللہ کے دربار میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو آ تو صحیح، میرا بندہ بن تو صحیح۔ میں نے تو 100 قاتلوں، جس نے 100 قتل کیے تو اس کو معاف کر دیا، تو کیا چیز ہے؟ تو نے کون سا قتل کیا ہے؟ کیا تو گناہ ہی ہے نا۔ تو آ میرے دربار پہ آ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیسی کیسی آفریں اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہیں، لیکن انسان ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اپنی غفلت کے اندر پھر رہے، قریب حساب کا وقت ہے لیکن وہ اپنی غفلت میں پھر رہے کہ پتہ نہیں کیا آ جائے۔ چلو یہاں پہ تو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کو بندہ کہ ابھی قیامت کی نشانیاں پڑی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، اور امام مہدی نے آنا ہے، ابھی یجوج مجوج کا فتنہ آنا ہے، بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، ابھی تو بڑی پتہ نہیں قیامت کی اتنی دیر تک آئے گی، کب قیامت آئے گی؟ چلو یار قیامت دور ہے، موت تو قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا قیامت کے قریب ایسے ہوگا، اچانک موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اچانک میں کس طرح ہو رہے ہیں؟ بندہ سویا اٹھا ہی کوئی نہیں، چنگا پڑا جوان آدمی تھا، اٹیک ہو گیا، پتہ ہی ابھی یہاں کھڑا تھا یار، 5 منٹ بعد اطلاع آئی، نہیں یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یقین نہیں آتا ہمیں، ہو رہی ہیں اچانک موتیں، لیکن پھر بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، اور یہ انسان جب اللہ رب العزت کے دربار میں قیامت کے دن پیش ہوگا تو پھر یاد رکھے اللہ رب العزت کا حساب بڑا سخت ہے۔ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنا ہے، کوئی گل نہیں کی تھی، وہ خیر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یاد رکھ اللہ جبار اور قہار بھی ہے، اللہ نے حساب بڑا سخت لینا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ آئے گا، آ کے کہے گا یا اللہ آج میں نے کسی کی کوئی گواہی کو قبول نہیں کرنا،
اگر میرے خلاف گواہی دینی ہے تو میرا جسم میرے خلاف گواہی دے گا تو میں قبول کروں گا، میں نے کسی کی کوئی گواہی کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کہیں گے ٹھیک ہے، نہ زمین اس کی گواہی دے گی نہ آسمان گواہی دے گا، زمین کا کوئی ٹکڑا اس کی گواہی نہیں دے گا، وہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اسی کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے گواہی دو، اس کا ہاتھ بول کے کہے گا اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے پاؤں بول کے کہیں گے اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے جسم کے ایک ایک عضو بول کے کہے گا یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، زبان بند، اس کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور کبھی ہم نے اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ کبھی شکر ادا کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا، اگر تم شکر نہیں کرو گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عذابی ربی لشدید، تیرے رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کس پہ کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کو گاڑی دے پھر شکر کرنا ہے، اور فیکٹری دے پھر شکر کرنا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ جب اللہ کی کوئی بڑی نعمت ہو اس کے اوپر شکر کرنا۔ میں تو کل پڑھ رہا تھا، سبق پڑھا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر انسان کے پاس صبر ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے، کبھی اس ہاتھ کا شکر ادا کیا؟ یا اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے ہیں میں تیرا شکر ادا کرتا، کبھی کیا اس ہاتھ کا شکر ادا؟ کبھی پاؤں کا؟ تیرے جیسے کئی نوجوان پاؤں کے بغیر پھر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی جا رہے ہیں، راستے میں دیکھے اپنے جوتوں کے اندر، پاؤں کے اندر جوتا ہی نہیں تھا۔ راستے میں خیال آیا یا اللہ تیرے دین کا کام کرتے ہیں، پاؤں میں جوتے ہی نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا ایک آدمی اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، اللہ کے سامنے سجدے میں ہی گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں نا، جوتے نہیں ہیں۔ یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے 50 سال عمر دی، اس آنکھ سے تو نے ساری دنیا جہان کی لذتوں کو دیکھا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہہ دیں کہ ایک مہینہ تو واپڈا کی بجلی چلاتا تھا، چلانے کے بعد ایک مہینہ تو نے بل ادا نہیں کیا، اگلے مہینے نوٹس آ جاتا تھا کہ اگر تو نے بجلی چلانی ہے تو بل جلدی جمع کرو نہیں تو میٹر کاٹ دیا جائے، آ جاتا ہے نوٹس۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تجھے 60 سال دیے تھے، ان آنکھوں سے دیکھتا رہا ہے، اس کا بل ادا کر دے لیں گے ہم بھی؟ ہے ہم میں اتنی توفیق کہ 60 سال اس آنکھ کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی روشنیوں کو دیکھا، اگر اللہ نے اس کا بل مانگ لیا تو ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوجوان تھا نا، وہ گیا کسی بابا جی کے پاس، جا کے کہتا مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، جو ہماری زبان پہ اکثر جملہ کہ میں نے اللہ نے کیا دیتا، کہنے لگا مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ بزرگ کہنے لگے اچھا چل ٹھیک ہے، تجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا تو اس طرح کر یہ اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے۔ کہنے لگا وہ میں کیوں دوں ہاتھ؟ کہنے لگا تو کہتا مجھے اللہ نے دیا کچھ نہیں تو یہ ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے۔ کہنے لگا بابا جی کہنے لگا چل ہاتھ نہیں دیتا، کوئی ایک آدھی انگلی کاٹ کے دے دے مجھے۔ نہیں میں نے نہیں دینی۔ بابا جی کہنے لگے چل ٹھیک ہے، جتنے تو پیسے مانگے گا اس سے ڈبل دوں گا، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ کس طرح کی باتیں کر؟ کہتا ہے پھر تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے صحیح سلامت جسم دیا، تیرے جیسے نوجوان ہسپتال میں بیٹھ کے اوپر تڑپتے پھر رہے ہیں، کبھی چکر مارے کر ہسپتال کا تجھے پتہ چلے۔ زبان سے ہم جملے تو وہ نکال دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ جہنم کے گڑھے کے اوپر تھا، زبان سے اللہ کی تعریف کا ایسا جملہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ایک بندہ جنت کے کنارے پر ہوتا ہے، زبان سے ایسا کفریہ جملہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ یہ زبان دی اللہ نے، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ تیرے جیسے کئی نوجوان گونگے پھر رہے ہیں،
شکر ادا کیا کر اپنے مالک کا. اس زبان سے ایسا بول نہ بول کہ اللہ ناراض ہو جائے تجھ سے. کہنا ہوں زبان جو ہے منہ سے دفعہ بولنا بھی تو آیا نا, ہوں اسی چپ رہی ہے. یاد رکھ, اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے وہ سر کے بال الٹے کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا. اس زبان کو کنٹرول میں رکھا کر. گالیاں بکتے اور کہتے کہ اندر سواد ہی نہیں ہوتا جو گال نہ کریے تو گال نہ کریے بھیجتا. یاد رکھ, تو جو بھی ہوگا اپنے علاقے کا, جتنا بھی تو مشہور بندہ ہوگا, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو اللہ نہیں دیکھتا یہ چودھری ہے, یہ نمبردار ہے, یہ ایم پی ہے, یہ ایم این ہے, یہ سردار ہے, یہ ملازم ہے, یہ غریب ہے, یہ امیر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیکھتا. پھر تیرے جیسے بڑے بڑے لوگ آئے جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور تیرے جیسے بڑے آئے اس طرح کے, اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا, سارے زمین کے اندر گئے. تو کیا سمجھتا اپنے آپ؟ ہماری حالت یہ, 5 وقت کے ہم نمازی ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, سب کچھ کیے ہوئے, دین اسلام کے اوپر ہم بڑے پکے ہیں, لیکن حقوق العباد کا ہمیں خیال کریں. حقوق العباد کا کیا خیال کریں؟ یقین کریں جس بندے کو موت بھولی ہوئی ہے نا, اس کو کسی چیز کا خیال نہیں رہتا. کبھی ادھر سے بھائی کا حق نہیں چھوڑتے, بھائی کا حق نہیں چھوڑتے. اور ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں, بڑا بھائی ساری زندگی بیچارہ باپ کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالتا رہتا ہے, اور چھوٹے بھائی جیسے بڑے ہوتے ہیں نا کہتے تو سارے واسطے کی کیتے ہیں. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے, 3-4 لوگوں کو میں خود جانتا ہوں, وہ انہوں نے اپنی زندگی برباد کر دی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے پیچھے, اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھا انہوں نے. چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کہتے تو سارے واسطے کی کیتا ہے, جو کیتا تو کیڑا احسان کیتا ہے. ساری ہماری جو کی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری ایک طرف رکھ کے وہی کہنا چلو ہوں اگے تو صحیح, پر تسی بھی نہیں پڑھ لیا تو میں بھی دیکھ لوں کی بن دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کی, آپ نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں مہاجرین کی جماعت جب تم اس کے ساتھ آزمائے جاؤ گے, اور میں اللہ کی اس سے پناہ پکڑتا ہوں کہ تمہیں اس کی پکڑ نہ آئے. اللہ کے نبی فرمائے, پہلی چیز فرمایا لم تظہر الفاحشۃ قط فاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا فیہا. فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے, اعلانیہ فحاشی, اعلانیہ فحاشی. پچھلے دور میں ہم اگر دیکھیں نا, پیچھے چلے جائیں 10-15 سال پیچھے, ہمارے بزرگ مولانا معین الدین لکھوی صاحب مدرسے میں کسی لڑکے کو بھی ننگے سر نہیں رہنے دیتے. اور ہوتا یہ تھا کہ گاؤں کے اندر بھی کہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ سر پہ کپڑا رکھتے تھے, اور ساتھ وہ نوجوانوں کو بھی تلقین کہتے تھے پتر جو تو کاروبار نکلے نا تو سر تے صافہ سوپا رکھ لیا کر. اب ہماری بچیوں کے سروں پہ بھی کوئی نہیں دوپٹہ, ایسے ہی ہے نا, بڑے پکے ہوتے ہیں ہم جناب نماز پڑھنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. بچیاں ہماری شادی کا موقع آ جائے پتہ لگ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی شادی, اور سب کے چہرے واضح ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی گل نہیں, کزن ایک سسٹم بڑا زبردست ہے, کزن تے ڈزن, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی, اور اتنی عام کہ اعلانیہ طور پہ فحاشی ہوگی, فرمایا پھر یاد رکھنا الا فشا فیہم الطاعون, طاعون کی بیماری آئے گی تمہارے. صرف طاعون کی بیماری نہیں, فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, ایسی ایسی بیماریاں آئی تھیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. کرونا آیا تھا پہلے کی تو سنے, ڈینگی کہیں سنا تھا پہلے, کہاں سے یہ بیماری کو 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید کوئی ایک آدھ بیمار ہوتا تھا جس کو ہیپاٹائٹس ہوتی تھی یا شوگر ہوتی تھی یا کینسر ہوتا تھا, ہر تیسرے بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری. کیوں؟ فحاشی اعلانی. دوسری چیز فرمایا ولم ينقص المكيال والميزان, جب ناپ اور تول میں کمی ہوگی, ناپ اور تول میں
ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید ناپ و تول میں کمی پھل والا کرتا ہے یا سبزی والا کرتا ہے یا کریانے والا کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، ناپ و تول میں کمی کا مطلب یہ ہے جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کرتا، وہ ناپ و تول میں کمی کر رہا ہے. سرکاری ڈیوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا وقت پہ جاتا نہیں ہے، ٹائم سے پہلے وہاں سے آ جاتا ہے. فرمایا یہ بھی ماں پر تول میں کمی کرنے والا، تنخواہ پوری لیتا ہے، وقت پورا نہیں دیتا، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، وہاں سے حاضری لگا کے کہیں نکل جاتا ہے. فرمایا ولم ينقص المكيال والميزان، یہ ماں پر تول میں کمی کرنے والے یہ شخص. جب یہ صورت ہوگی فرمایا پھر کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنين، یاد رکھنا وشدت المعونہ، تمہارے اوپر قحط سالی آ جائے. مر رہے لوگ بھوک سے، آٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس، گھروں کے اندر پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ وجور السلطان علیہم، ظالم بادشاہ ان کے اوپر آ جائیں گے. گھبراؤ نا، یہ حکومتیں جو آتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. وجور السلطان علیہم، اللہ کے نبی فرمانے ظالم بادشاہ آ جائیں گے جن کو کوئی فکر نہیں عوام کی، اپنے باہر کے ملک کے دوروں کی پڑی ہوئی. تیسری چیز فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. فرمایا جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، کیا کر دیں گے؟ مال سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں. دیتے ہیں زکوٰۃ پوری پوری. اگر ہر بندہ اپنی پوری پوری زکوٰۃ دینا تو کم از کم اس کے گاؤں والے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکتے، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکتے. صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اپنی زمین کا عشر بھی ہر فصل سے نکالیں. ہمارے یہ اوراد مونجی اور یہ گندم سے نکال دیتے ہیں عشر، باقی سے نکالتے نہیں. عشر ہر فصل کا عشر ہے، وہ نکالے آپ عشر پورا پورا، زکوٰۃ پوری پوری دیں. اگر نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی وہ پوری ہے. فرمایا الا منع القطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا. فرمایا بارشیں ہوں گی تو کیوں ہوں گی؟ فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، اگر یہ زمین پر چوپائے نہ ہو تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر بارش کوئی نہ نازل کرے. جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اگر اب بارش ہوتی ہے تو ان زمین پر بسنے والے جانوروں کے لیے نازل ہوتی ہے، ہمارے انسانوں کے لیے نازل نہیں ہوتی. چوتھی چیز فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑا ہوا ہے ہم نے. کتنے وعدے دن میں اللہ اور اس کے رسول کے توڑتے ہیں؟ کتنے وعدے توڑتے ہیں؟ جب یہ توڑو گے تو فرمایا اللہ صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے علاوہ دشمن کو مسلط کر دیں گے. آج ہم IMF کے مقروض، امریکہ کے بغیر ہماری کوئی بات نہیں چلتی، اسرائیل کے بغیر ہماری کوئی بات نہیں چلتی. جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو IMF کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، عوام کے اوپر مہنگائی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے دشمن مسلط کر دوں گا جو ان کے علاوہ. اور پھر فرمایا فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ ان سے وہ بھی لے لیں گے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ، ہماری معیشت ہمارے کنٹرول میں نہیں. IMF کہ یہ چیز بڑھا دو، جو کہے کم کر دو. پٹرول کی قیمت وہ کہے بڑھا دو، پٹرول کی قیمت وہ کہے کم کر دو. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب جو مرضی کر لیں. پانچویں چیز اور آخری چیز فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے حکمران فیصلہ نہیں کریں گے وَيَتَخَجَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو پسند نہیں کریں گے تو فرمایا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائی بنا دے گا. آپس میں لڑ رہے ہیں، عدالت انصاف نہیں کرتی، وہ کہنا چل انہیں تو انصاف نہیں کیتا، ہمیں آپ پہ انصاف لے. سارے جج بیٹھے ہوئے، دنیا کی عدالتیں لگی ہوئی، اور یہ عدالتیں ساری کفریہ نظام کے اوپر بنی ہوئی عدالتیں. یاد رکھیں ایک عدالت اللہ رب العزت کی قیامت کے دن بھی لگنی ہے، اس کو یاد رکھو. وہاں پہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوں گے، وہاں پہ فیصلے ہوں گے پورے تول کے.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ پورے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر رائی کا دانے کے برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے، اگر برائی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے۔ اور یاد رکھو آخری بات، اور میں دنیا کے اندر گناہ اس لیے نہ کیا کرو زمین کے کسی ایسے حصے میں جا کے کہ جب تم سمجھو کہ شاید اس حصے پہ مجھے میرا اللہ نہیں دیکھ رہا۔ کسی بزرگ سے کسی آدمی نے پوچھا، اس نے کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے گناہ نہ کر، اس زمین پہ چلا جا جو اللہ نے نہیں بنائی، تو وہ کوئی ایسی زمین ہے نہیں۔ اور یاد رکھو جب بھی کوئی گناہ کرو تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور ایسی دوربین اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا خبروں کے اندر، کہتے ہیں کہ جناب فلاں گھر میں چوری ہوئی اور CCTV کیمرے کے ذریعے یہ فوٹیج حاصل کر لی گئی۔ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے کیمرہ لگایا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بڑی سکرین کے اوپر قیامت کے دن سب کے سامنے لگا دے تو پھر کیا حالت ہوگی ہماری کہ ہم نے یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا، کیا کریں گے ہم وہاں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا کرو، کوئی گناہ کر لے اس کو تنہائی میں سمجھایا کرو، یار تیرے اندر یہ غلطی ہے، تو نے یہ گناہ کیا مجھے پتہ چلا، اللہ سے معافی مانگ لے، گناہوں کو اچھالا نہ کر، کہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت تیرے عیبوں سے پردہ نہ اٹھا دے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔